فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانۂ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب علی کی بیٹی، تالیف ڈاکٹر علی قائمی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 25 پڑھیں گے، باب نمبر 10، صفحہ نمبر 283۔ شب تنہائی۔ محرم کی 11ویں شب آن پہنچی۔ یہ بہت بڑی المناک اور طویل رات تھی۔ شدت مصائب کی انتہا نہ تھی۔ بچے خوف و اضطراب سے سوتے نہ تھے۔ بچے اور بیویاں اپنے شہداء کی یاد تازہ اور دشمن کے وحشی پن کے پیش نظر دردناک ترین اذیت میں وقت گزار رہی تھیں۔ ان حالات میں زینب کبریٰ پلک بھی نہ جھپکنے پائیں۔ کربلا کے پسماندگان کی سرپرستی اور خیام کی حفاظت میں مصروف رہیں۔ بچوں اور خواتین کو دیکھ رہی ہیں کہ کسی طرح انہیں آرام نصیب نہیں، گویا موت کا سنگین ہاتھ ان کی گردن پہ ہو۔ بعض بچے خیمے میں سونے سے خوفزدہ ہیں، مبادا کہ دشمن پھر حملہ کر دے۔ غرض کے ایک بے سر و سامانی اور آشفتگی کا عالم تھا۔ عرصے کے بعد انہیں کسی قدر پانی و غذا پہنچائی گئی، لیکن اسے کھانے کے لیے بھی تو سکون و حوصلہ کی ضرورت تھی۔ چند بچوں کے سوا کسی نے کچھ نہ کھایا، اگرچہ سب بھوکے تھے۔ ان کے خیام تاریک اور چراغ امید بجھ چکے تھے اور مزید مصائب کا خوف اور توقع مارے ڈالتی تھی۔ سیدہ زینب عالیہ نے وہ رات شدت مصائب و صدمات کی حالت میں افتاں و خزاں کسی طرح بسر کی۔ کبھی ادھر ادھر پھرنے لگتی، کبھی بیٹھ جاتی اور کبھی نماز میں مصروف ہو جاتی۔ آپ کا اہم ترین فرض سید الشہداء علیہ السلام کے پسماندگان کے گرد پہرا دینا، ان کی سرپرستی اور اس کے ساتھ ہی سید الساجدین علیہ السلام کی سرپرستی آپ ہی کے ذمے تھی۔ کیا اس بات میں کوئی شک و شبہ ممکن ہے کہ آپ غم ہائے جاں سوزاں، جان کو ذیل اٹھائے ہوئے خستہ حال و پریشان ہیں، لیکن ایک احساس فرض ہے کہ مسلسل شہزادی کو مصروف رکھے ہوئے۔ کتاب کا حاشیہ ہے۔ ان مظالم کے تختہ مخش حضرات کو ان کے پیروان اور ماننے والوں کی طرف سے ایک مافوق البشر خلقہ نورانی نظر آنے لگا۔ جہاں تک بی بی فاطمہ کا تعلق ہے، وہ ایسے حضرات بزرگ اولیاء اور اولیاء اللہ تھے جنہوں نے انسانوں کے ہاتھوں ہر قسم کے مظالم کو برداشت کیا اور اپنے آپ کو علمی جستجو اور دینی خدمت کے لیے وقف رکھا۔ اس طرح انہوں نے بڑی خوبی اور کامیابی سے اپنے پیروان کے قلوب پر نہایت پختگی سے حکمرانی کی اور محلات میں مقیم خلیفہ کے برعکس جو افواج کا مالک تھا، بہت زیادہ عوام الناس کا احترام حاصل کیا۔ یہ ہیں اثرات شہادت امام حسین، جو آپ کو قیامت تک کے لیے فاتح اور آپ کے دشمنوں کو مفتوح قرار دیتے ہیں۔ اس کے بعد ثانیہ زہرہ کا جہاد، جو اس خون ناحق کی نقیب ثابت ہوئی۔ روز عاشور، جیسا کہ ہم مندرجہ حوالہ جات سے ظاہر ہے، ظلم کی انتہا ہو گئی، اور یہ ظلم ان لوگوں پر روا رکھا گیا جو باعث تخلیق کائنات رسول کی اپنی اولاد تھے، اور جنہوں نے عبادت پروردگار اور اپنے عظیم نانا کے عظیم دین کو بچانے کے لیے وہ کچھ کر دکھایا جس کے سلسلے میں دنیا کے عقل مند و تعلیم یافتہ افراد کی عقول حیران ہیں اور ان کی عظمت کے قائل بھی۔ قائرین ذرا صنف نازک کی ذہنی اور جسمانی توانائیوں کو، جو خطرات کا ایک حصہ ہیں، اپنے سامنے رکھیں اور پھر دیکھیں کہ ہماری مخدومہ کا وجود بالخصوص اور کربلا کی دیگر خواتین اپنی اپنی جگہ بالعموم ایک معجزے کی کیفیت سے کم نہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ روز عاشور کی لازوال رزق خیز کی
موجودگی میں ان مقدرات بالخصوص ثانیہ زہرا نے اس لشکر کی سرداری کی حیثیت سے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، پھر بھی شہزادی شب یازدوم کو بھی اپنی نماز شب تک سے غافل نہیں ہوتی۔ بہرحال ہم یہاں چند جملے جناب سید العلماء کے پیش کرتے ہیں۔ روز عاشور جب امام رخصت کے لیے تشریف لائے تو آپ نے جناب زینبی سے وہ پیراہن لے کر پہنا جسے جا بجا سے چاک کر لیا تاکہ دشمن لوٹنے کے وقت بوسیدہ ہونے کی وجہ سے اس پیراہن کو نہ لے اور آپ کی لاش برہنہ نہ ہو۔ اس کے بعد زینب کبریٰ کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر پیش آئے جن کا تصور بھی لرزہ بر اندام کرنے کے لیے کافی تھا۔ بھائی کی شہادت، خیموں کی لوٹ اور پھر آتش زدگی اور اس کے بعد اسیری، ان تمام مراحل کو جناب زینب نے ضبط و صبر کے ساتھ طے کیا۔ کتاب شہید انسانیت، صفحہ نمبر 559۔ یہاں پہ حاشیہ اختتام پہنچتا ہے۔ کتاب کی طرف دوبارہ چلتے ہیں۔ صفحہ نمبر 288، دیدار سید الشہداء علیہ السلام۔ اسناد صحیح و مشہور روایات بحر الانوار جلد نمبر 3 کے مطابق 11 محرم کی صبح اہل بیت کی اسیری شروع ہوئی۔ شاید عمدن یا شاید ثانیہ زہرا کی خواہش سے اسیروں کو قتل گاہ شہداء سے گزارا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ خواتین اور بچوں نے اپنے آپ کو اپنے شہیدوں کے بے سر لاشوں پر گرا دیا۔ ہر ایک اپنے شہید کو پہچان کر اس کی لاش پر نوحہ گری میں مصروف ہو گیا۔ سیدہ زینب عالیہ بھی جناب سید الشہداء علیہ السلام کے پہلو میں بیٹھ گئیں اور اس طرح گویا ہوئیں: اے اللہ کے رسول، آسمان کے فرشتے آپ پر درود بھیجتے ہیں۔ یہ ہے آپ کا حسین جو خاک و خون میں غلطاں پڑا ہے، اس کے جسم کے اعضاء پارا پارا ہیں اور آپ کی بیٹیاں اسیر ہو چکی ہیں۔ کتاب مناقب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 113۔ میں ان نابکار انسانوں کی شکایت اللہ تعالیٰ سے کرتی ہوں۔ میں ان کی شکایت محمد مصطفیٰ، علی مرتضیٰ، فاطمہ زہرا، حمزہ اور سید الشہداء علیہ السلام کے حضور پیش کرتی ہوں۔ اے اللہ کے رسول، یہ بے گور و کفن و عریاں جسم حسین علیہ السلام کا ہے۔ ہائے افسوس ہم پر کس قدر غم و الم کے پہاڑ ٹوٹے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے گویا آج میرے جد بزرگوار نے وفات پائی ہے۔ اولاد محمد اسیر ہے، سر حسین علیہ السلام گردن سے کاٹا گیا ہے، نہ ان کا امامہ ہے، نہ لباس، نہ عبا، نہ ردا۔ اسیران اہل بیت کی روانگی۔ ابھی ثانیہ زہرا اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے مصروف شکوہ تھی اور سید الشہداء علیہ السلام کے لیے نوحہ کناں تھی کہ سید سجاد کی حالت غیر ہونے لگی۔ زینب عالیہ نے اپنے نوحہ بکا کو ترک کیا، سید سجاد کی طرف متوجہ ہوئیں اور اسی عمل کو اپنا بزرگ ترین فرض قرار دیا۔ اس طرح باتیں کی جن سے سید سجاد کو کسی قدر سکون و آرام میسر ہو۔ اس بات میں ہرگز کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ جو ہی وہ بے سر اجساد اور اجسام پارا پارا نظر آئے تو ہر دیکھنے والے پر طوفان اشک و رقت نے ہجوم کیا۔ اسی گروہ میں سیدہ زینب عالیہ بھی شامل تھے جن کا دل ظاہر ہے پتھر کا تو نہ تھا، تاہم یہ ایسا رونا نہ تھا کہ جو مستقل ہوتا، کیونکہ دشمن بے انتہا کمینگی و شقاوت کا مظاہرہ کرنے پر آمادہ تھا۔ اکثر خواتین اور بچے اپنے اپنے عزیزوں کی لاش پر افشانی میں مصروف تھے، اپنے دلوں کا غبار نکال رہے تھے، لیکن دشمن جلدی کر رہا تھا اور چاہتا تھا کہ یہ جلدی سوار ہو تاکہ کوفے کی طرف روانگی شروع ہو۔ لہٰذا ظلم کی انتہا یہ ہوئی کہ لاشائے اقربا سے جدا کرنے کے لیے اسیروں پر تازیانے برسائے جانے لگے۔ اس موقع پر بھی ثانیہ زہرا کی قوت برداشت کا کمال یہ ہے کہ اس کیفیت میں بھی بچوں کو تازیانوں کی ضربات سے بچا رہی ہیں، اپنے آپ کو ان کی سپر بنا رہی ہیں۔ اس طرح کتنے تازیانے اس جسم نازنی پر پڑے ہوں گے، اس کا شمار تو ناممکن ہے، مگر خود فرماتی ہیں کہ روز محشر اپنے جد بزرگوار جناب رسول خدا کے حضور اس کیفیت کو بیان کروں گی۔ تاہم اس دنیا میں
اپنی پوری زندگی کے دوران ثانیہ زہرا نے کسی کے سامنے ان مظالم پر شکوہ نہیں کیا۔ کتاب میں حاشیہ ہے: ہم یہاں کس قدر شرح و بسط کے ساتھ شب عاشور، اسیری اہل بیت اور اس کاروان نور کی کوفہ کو روانگی کے حالات کو مختلف کتب کے حوالہ جات سمیت معرض و تحریری میں لائیں گے، جس سے سنگینی حالات کا کسی قدر اندازہ ممکن ہو اور اصلیت و کیفیت واقعہ اختصاری کی نظر ہو کر نہ رہ جائے۔ اس سے یہ بات واضح ہوگی کہ سیدہ طاہرہ کی عظیم بیٹی کے پیش نظر صرف قاتلان سید الشہداء کی صفاقی سے مقابلہ نہ تھا، بلکہ سردار قافلہ کی حیثیت سے نہ صرف بیواگان و بچگان کا آپ کو سہارا بننا تھا، نقیب خون ناحق کا فرض ادا کرنا تھا، بلکہ امام وقت جناب سید الساجدین علیہ السلام کو بھی جس سہارے کی ضرورت تھی وہ بھی آپ ہی کو مہیا کرنا تھا۔ ہم سب سے پہلے چند اقتباسات علامہ غدیری کی کتاب زینبی سے پیش کرتے ہیں۔ بالآخر آل محمد کی اسیری کا وقت آن پہنچا۔ 11 محرم کی صبح پیام اسارت لے کر طلوع ہو گئی۔ عقیلہ بنی ہاشم زینب کبریٰ نے بیویوں اور بچوں کو ایک خیمہ میں جمع کر لیا تاکہ سب کو آنے والے مصائب کے لیے تیار کر سکیں۔ صبح ہوئی تو حکم سفر ملا۔ بے پالان اونٹوں پر رسول زادیوں کو سوار کرایا جانے لگا۔ رسیوں اور زنجیروں کے ساتھ مخدرات عصمت کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے اور اسی حالت میں قتل گاہ کے سامنے سے گزارا گیا تاکہ شہیدوں کی لاشوں کو دیکھ کر عورتوں اور بچوں کے دل مضطرب ہو جائیں۔ چنانچہ جب قافلہ اہل بیت شہیدوں کے لاشوں سے گزرا تو سیدہ زینب کا دل حزن و کرب کی شدت سے کباب ہو گیا۔ آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہوگا۔ مظلوم بھائی کی لاش کو بے گور و کفن صحرائے کربلا پر پڑا دیکھ کر رسول زادی مدینے کی طرف منہ کر کے اپنے نانا رسول خدا کو پکار کر بین کرنے لگیں۔ زینب کبریٰ کے درد بھرے بین سن کر رسول زادیوں کی چیخیں نکل گئیں اور ہر طرف سے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ مخدرات عصمت کو زار و قطار روتا دیکھ کر سیدہ زینب خاموش ہو گئیں اور اپنی صدائے غم کو دل ہی میں چھپا لیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار مظلوم کربلا سید الشہداء علیہ السلام اور دوسرے شہیدوں کی لاشوں کو بے گور و کفن صحرائے نینوا پر پڑا دیکھا تو اپنے اوپر قابو نہ رکھ پا سکے۔ سیدہ زینب کبریٰ زین العابدین کو تسلیاں اور دلاسے دینے لگیں اور فرمایا: اے خاندان نبوت و امامت کے چشم و چراغ، آپ کیوں اس قدر مضطرب و حزین ہو گئے ہیں؟ خدا کی قسم یہ سب کچھ تقدیر الہی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اس کا عہد خداوند عالم نے آپ کے جد بزرگوار اور پدر ذی وقار سے لے لیا ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں، خدا ہمارے مظلوم شہیدوں کی تکفین و تدفین کا مقدس کام ایسے باعظمت اہل ایمان کے ذریعے انجام دے گا جن سے خداوند عالم نے عالم ارواح میں وعدہ لیا ہے، اور اشقیاء فرعون صفت لوگ انہیں قطعاً نہیں پہچانتے۔ وہ لوگ ایسے ہیں جنہیں عرش کے مکین جانتے اور پہچانتے ہیں۔ وہی ہمارے شہیدوں کے قطع کیے ہوئے اعضاء کو اکٹھا کر کے عزت و احترام کے ساتھ دفن کریں گے اور آپ کے پدر بزرگوار مظلوم کربلا کے مرقد اطہر پر ایسی نشانی قائم کریں گے جسے روز قیامت تک بڑی سے بڑی طاقت بھی مٹا نہ سکے گی، اور نہ ہی گردش لیل و نہار اس کی تازگی پر اثر انداز ہو سکے گی۔ البتہ کفر و ضلالت کے پروردہ سلاطین جور امام مظلوم کے نشان قبر کو مٹانے کے لیے اپنی پوری طاقت صرف کر دیں گے، لیکن نہ صرف ان کی مذموم حرکتیں کامیابی سے ہمکنار نہ ہوں گی بلکہ حسین کا نام مزید سر بلند ہو جائے گا۔ کتاب کامل الزیارات صفحہ نمبر 261۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام وہ سب باتیں جو سیدہ زینب نے بتائیں خود اچھی طرح جانتے تھے، لیکن غم و اندوہ کی شدت کے عالم میں ان کی یاد آوری بیمار کربلا کے دل کی ڈھارس بنی اور احساس کرب کم ہو گیا۔
سیدہ زینب کبریٰ فرماتی ہیں کہ جب میرے مظلوم بھائی حسین کو شہید کر دیا گیا تو اشقیہ نے خیمے اہل بیت پر دھاوا بول دیا اور خیموں میں پڑے ہوئے ساز و سامان کو لوٹنے میں مصروف ہو گئے۔ ایک نیلی آنکھوں والا طویل القامت شخص میرے خیمے میں گھس آیا اور خیمے میں جو کچھ موجود تھا وہ اٹھا کر لے گیا۔ پھر اس نے جناب زین العابدین علیہ السلام کی طرف رخ کیا اور دیکھا کہ بیمار کربلا ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں۔ اس شقی نے وہ چٹائی اتنے زور سے کھینچی کہ زین العابدین علیہ السلام زمین پر گر پڑے۔ پھر وہ شخص میری طرف متوجہ ہوا اور اس نے میری چادر کھینچ لی اور میرے کانوں کے گوشوارے زبردستی اور نہایت تیز زور کے ساتھ اتار لیے، لیکن یہ مذموم عمل انجام دیتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اس سے پوچھا تو لوٹتا بھی ہے اور روتا بھی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے جواب دیا لوٹتا میں اس لیے ہوں کہ اگر میں نہ لوٹوں گا تو کوئی اور آ کے لوٹ لے گا، اور روتا اس لیے ہوں کہ رسول خدا کی اولاد کس طرح مظلوم و بے بس ہو چکی ہے۔ اس کے بعد زینب کبریٰ بیمار کربلا کے قریب آئی اور دیکھا کہ خیمے سے آگ کے شعلے بھڑک رہے۔ دروازے خیمے پر کھڑی ہو کر اولاد رسول کی مظلومیت پر زار و قطار رونے لگیں۔ اسی اثنا میں ایک شخص ان کے پاس آ کر کھڑا ہو کر سیدہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اے بی بی، آپ یہاں آگ کے شعلوں میں کیوں کھڑی ہیں جبکہ سب بیویاں دور ہٹ گئی ہیں؟ حضرت زینب نے فرمایا، اے شخص، اس خیمے میں ہمارا ایک بیمار موجود ہے اور وہ اٹھ بیٹھ نہیں سکتا۔ میں آگ کے ان شعلوں میں کس طرح اسے اکیلا چھوڑ کر جا سکتی ہوں؟ حمید بن مسلم بیان کرتا ہے کہ یہ کہہ کر وہ معظمہ آگ کے شعلوں کی پرواہ کیے بغیر خیمے کے اندر کود پڑیں اور ایک بیمار کو کندھے پر اٹھا کر باہر آ گئیں۔ جب باہر آئیں تو ایسا لگتا تھا جیسے کوئی جنازہ اٹھا کر لا رہی ہوں، اور اس بیمار کے پاؤں زمین پر لگ رہے تھے۔ کتاب الطراز الذہب صفحہ نمبر 175۔ جب سیدہ زینب چھوٹے چھوٹے بچوں کو آگ کے شعلوں سے بچانے کے لیے ادھر ادھر دوڑ رہی تھی تو اچانک آپ کی نظر دو کمسن بچوں پر پڑی جو ایک دوسرے کے گلے مل کر زمین پر گرے پڑے تھے۔ خوف و ہراس اور بھوک و پیاس کی شدت سے ان کی روحیں پرواز کر چکی تھیں۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ دو بچے عبد الرحمن بن عقیل بن ابی طالب کے فرزند تھے، جن میں سے ایک کا نام سعد اور دوسرے کا نام عقیل تھا۔ ہر مورخ و تبصرہ نگار نے اپنے اپنے انداز و فکر و احساس کے مطابق عصر عاشور، شب یازدہم، روز یازدہم اور دیگر واقعات کو تحریر کیا۔ ان سب کا یکجا کرنا تو کسی طرح ممکن نہیں۔ صرف چند ایک حضرات کے تاثرات کو جو اصول تاریخ سے ہٹ کر اپنے جذبات و احساسات کو پیش نہیں کرتے، ہم ہدیہ قائرین کرتے ہیں۔ چنانچہ ہم جناب ڈاکٹر سید مجتبیٰ حسن کامپوری، ناظم دینیات مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے مقالے سے چند اقتباسات پیش کرتے ہیں۔ علامہ موصوف لکھتے ہیں، محرم کی 11ویں شب ثانیہ زہرا کے لیے یاس انگیز و اندیشہ خیز رات تھی۔ ان کے سامنے یہ مسئلہ تھا کہ جب فوج کے افسر ظلم کی عنان کو یہاں تک کھینچ لائے کہ جوانوں، بوڑھوں، بچوں، نبی زادوں، صحابہ زادوں اور پرہیزگاروں کو 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کے بے دردی سے قتل کیا گیا، ان کے سر جسم سے جدا کر دیے گئے، بھائی کے تن پاک کو برہنہ کر دیا گیا، لاش پامال کی گئی، سر نیزے پر بلند کیا گیا، اہل حرم کو لوٹا گیا، خیمے جلا دیے گئے، تو اموی حکومت کے نائب سلطنہ ابن زیاد کے لیے کوفے میں کیا ظلم باقی رہ گئے ہیں؟ اس کے آگے یزید کے نئے نئے ظلم کیا ہو سکتے ہیں؟ یہ قیامت خیز شب بچوں اور بیواؤں کی تسلی، بیمار بھتیجے کی حالت زار پر اندیشے، شہیدوں کی دل سوز یادیں، آنسو بہا کر سرد آہیں کھینچ کر ثانیہ زہرا نے کاٹ دی۔ یہ شب ثانیہ زہرا کے خدا پر اعتماد، جزائے اعمال پر انتہائی یقین اور ہولناک مصائب میں سلامتی حواس، ساتھیوں کے دلوں کی تسلی کی بہترین کوشش اور برداشت و صبر کی غیر معمولی قوت کا کلمہ پڑھتی ہوئی رخصت ہو گئی۔ مقدمہ صفحہ نمبر 24۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ حاشیہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ کتاب کی طرف دوبارہ رجوع کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 290، نمبر 5، اسریہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
سید الشہداء علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کے خاندان کو اسیر کر لیا گیا۔ یہ ایک ایسا امر تھا جسے اسلام میں نہایتی کمینہ و زشت شمار کیا جاتا ہے۔ خیال فرمائیں کہ اولاد رسول بانیان مکتب حق و صداقت مقام وحی کے پرورش یافتہ دشمن کے اسیر قرار پائیں۔ بہرحال ایسا ہو کر رہا۔ ڈاکٹر آیتی اس سلسلے میں کہتے ہیں، بنی امیہ کی غاصب حکومت کی سب سے بڑی سیاسی غلطی اور حماقت یہ تھی کہ انہوں نے رسول اکرم کے اہل بیت کو اسیر کیا۔ قافلہ اہل بیت کی اس مظلومانی کیفیت سے انہوں نے بنی امیہ کے پیکر فاسد پر خود اپنے ہاتھوں سے ضرب کاری لگائی اور اپنی حکومت کے سقوط و زوال کے لیے اسباب فراہم کر دیے۔ بررسی تاریخ عاشورہ صفحہ نمبر 87، یہ کتاب کا نام تھا۔ ظالموں کا خیال تھا کہ چند ایک ذبح حال و پریشان صورت افراد کو اسیر کر کے اور در بدر پھرا کر جگہ جگہ اپنی طاقت و قوت کو ثابت کریں گے، لیکن انہیں یہ اندازہ نہ تھا کہ ان اسیروں کا ہر فرد طاقتور مبلغ ہے، اسلام کی تبلیغ کی ماہر ہے اور اپنی زبانوں پر کلام ربانی کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ ہم پہلے بیان کر چکے کہ شہادت حسین کے بعد زینب عالیہ نے اپنے فرائض متعین کر لیے تھے۔ انہوں نے اس وقت لائے عمل طے کر لیا تھا جب مغرور و متکبر دشمن اپنے ظلم میں مصروف تھا اور یہ سوچ بھی نہ پایا تھا کہ وہ کس عظیم ظلم کا مرتکب ہو چکا ہے۔ حالانکہ اس کمینے دشمن کی رسوائی کے آثار عصر عاشور سے ہی نظر آنے لگے تھے۔ دشمن نے اسیران اہل بیت کے قافلے کو 11 محرم کی ظہر کے قریب کوفے کی طرف روانگی کا حکم دیا۔ اس سے قبل ہی امام حسین علیہ السلام اور ان کے بعض دوستوں اور عزیزوں کے سرائے بریدہ کو بعض روایات کے مطابق عصر عاشوری کو عبید اللہ ابن زیاد ملعون کی طرف روانہ کر دیا گیا تھا۔ کتاب بہار جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 107، کیونکہ اس نے اپنے خط میں عمر ابن سعد کو حکم دیا تھا کہ میں نے عہد کر رکھا ہے کہ میں اس وقت تک پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاؤں گا، بستر پر آرام سے نہ لیٹوں گا جب تک تو حسین کا کام تمام نہ کر دے۔ لہٰذا وہ کربلا کی جنگ کے نتیجے کا منتظر تھا، اس کے لمحات کو گن رہا تھا اور اس کے ماتحت لوگ نہیں چاہتے تھے کہ اسے زیادہ انتظار کی زحمت دیں۔ ترتیب کاروان اسیراں۔ مورخین کے بیان کے مطابق سیدہ زینب کے ہمراہ جانے والے قافلہ اسیرہ 3 حصوں پر مشتمل تھے۔ نمبر 1، سید الشہداء علیہ السلام کے خاندان کی مقدرات و خواتین، یعنی جناب سیدہ زینب و سکینہ و فاطمہ وغیرہ، اور سید الشہداء علیہ السلام کی ازواج جیسی ہستیاں۔ نمبر 2، لڑکے اور چھوٹے بچے جن میں امام محمد باقر علیہ السلام بھی شامل تھے۔ نمبر 3، سید سجاد، حسن مثنی، زید، عمر، فرزندان امام حسن علیہ السلام۔ لیکن مؤلف کی نظر میں سید الساجدین علیہ السلام کے علاوہ باقی ان تمام مردوں کی موجودگی بالکل بعید از قیاس ہے، کیونکہ اسیری اہل بیت کے واقعات کے بیان میں کسی جگہ بھی ان کا موجود ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ نہ ہی ایسے دیوانے ظالم و وحشی دشمن سے یہ توقع ممکن ہے کہ ان سب مردوں کو زندہ رہنے دیتا۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ لوگ کسی طرح شہید ہونے سے بچ بھی گئے ہوں تو اس کو عصر عاشور کے وقت آتش زدگی خیام کے دوران تحقیق کر دیا گیا ہوگا۔ حقیقت یہ کہ یہ سب کے سب اسیر وہ افراد تھے جو شہداء کے عزادار ماتم کناں لیکن اپنے ہدف میں کامیاب و سرفراز تھے۔ ان میں کوئی شخص شکست خوردہ نظر نہیں آتا تھا۔ ان سب اسیروں کا انتظام زینب کبریٰ کے اختیار میں تھا۔ کتاب زینب کبریٰ نقدی صفحہ نمبر 27۔ سیدہ زینب ہی کے ذمے ان کی حفاظت و نگہداشت کا کام تھا اور ان کا فرض تبلیغ شہادت اسی جماعت اسیران کی دیکھ بھال کے علاوہ تھا، جن کی تعداد 84 افراد سے متجاوز بیان نہیں کی جاتی۔ کتاب معینۃ الاعمال۔ ثانیہ زہرا کی آزمائش اور ذمہ داری فرض۔ ہم عرض کر چکے کہ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا ایسی مقدورہ ہیں جن کے پیش نظر ایک مقصد، ایک اہم ہدف ہے، اپنے ہدف کی مکمل معرفت رکھتی ہیں،
اپنے ہدف کی قدر و قیمت و اہمیت و ضرورت سے کاملاً آشنا ہیں اور اپنی اس منزل تک پہنچنے کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ ان کی آرزو ہے کہ اپنے ہدف کو محقق کریں، لیکن ایک طریقہ احسن اور عمدہ کامل ترین صورت میں شہزادی خود اپنے مقام پر صلح طلب طبیعت کی مالک ہیں، لیکن حصول ہدف کی خاطر ہر قسم کے غم و مصائب و آلام کو نہایت استقلال کے ساتھ برداشت کر رہی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ثانیہ زہرا بظاہر اسیر ہیں، لیکن چاہتی ہیں کہ حریت بشر کی بنیاد رکھیں۔ اسیر توق و سلاسل ہیں، لیکن مقصد حیات یہ کہ پائے بشریت کو ہر قسم کی زنجیروں سے، وہ توق و زنجیر مرئی ہوں یا غیر مرئی، منزل حریت تک پہنچا دیں۔ حریت بشر کے پرچم کو بلند کیے ہوئے ہیں، اس مقصد کی خاطر ہر قسم کے مصائب و آلام کے باوجود ایک لحظے کے لیے بھی اپنے ہدف کو فراموش نہیں کرتی، نہ ہی کسی طرح کی حسرتیں آپ کا راستہ روکتی ہیں۔ کتاب کا حاشیہ ہے یہاں پہ، دونوں بہن بھائیوں کا ہدف حیات ایک ہی ہے، اور وہ ہے پرچم اسلام کی سربلندی اور اس کے سائے میں عالم بشریت کو حریت بشر کا درس دینا۔ ہم گزشتہ صفحات میں شاعر مشرق علامہ اقبال کا خراج عقیدت با حضور سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ پیش کرائیں۔ اس میں علامہ مذکور نے سیدہ طاہرہ کو دنیا انسانیت کے سامنے بطور ایک بیٹی، ایک اہم مقصد زوجہ اور ایک ذمہ دار ماں کے طور پر متعارف کروایا ہے۔ ایسی ماں جس کی عظمت کے نشانات میں ایک بہت بڑا نشان یہ کہ اس نے دنیا کو حسن و حسین جیسے عظیم بیٹے عنایت کیے جو تا قیام قیامت عالم انسانیت کے لیے مینار ہدایت ثابت ہوں گے۔ ثانیہ زہرا اور سید الشہداء علیہ السلام کی ہدف زندگی چونکہ ایک ہی ہے، یعنی حریت بشر، جیسا کہ ہم نے اوپر عرض کیا ہے۔ کتاب کی طرف دوبارہ چلتے ہیں۔ زینب عالیہ حصول ہدف کے لیے بھرپور شجاعت کے ساتھ پیش قدمی میں مصروف ہیں، دشمن کی ہیبت کو بالکل خاطر میں نہیں لاتی، گویا اس کے وجود ہی کو نظر انداز کیے ہوئے ہیں۔ دشمن کی جسارت و جرأت کے پیش نظر اس سے کسی طرح کی توقع کو راہ نہیں دیتی، کیونکہ آپ کو مکمل احساس ہے کہ دشمن اس قدر وحشی ہے کہ خود ثانیہ زہرا کو بھی قتل کرنے میں کوئی باک نہیں رکھتا، اور اپنے اسی وحشت پن کا کربلا میں مکمل مظاہرہ کر چکا ہے۔ چنانچہ سید الساجدین علیہ السلام نے دربار یزید میں یہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا ہے۔ سید سجاد کے یزید لعین کی موجودگی میں مسجد دمشق میں خطبے سے اقتباس: میرے پدر بزرگوار حالت صبر میں مارے ڈالے گئے، اور میرے لیے یہی افتخار کافی ہے۔ ہمارے خلاف وحشی صفت درندے تھے، منطق و دلیل کو قبول کرنے والے انسان نہ تھے کہ بدلائل ہمیں مستحق قتل ثابت کرتے۔ ثانیہ زہرا کا اثاثہ: زینب عالیہ اپنے اہداف کے تحقق کی خاطر ایک ایسے کاروان کی سربراہی کر رہی تھی جس کے دو مقامات افتخار اور دو گونا اثاثہ جات تھے، جن کی تفصیل اس طرح سمجھ میں آ سکتی ہے۔ نمبر 1، ایسے شخص کی حیثیت کا اندازہ لگائیں جس کا اثاثہ ایمان، اخلاق، حریت، کرامت انسانی، طہارت اخلاقی، پاکیزہ خطابت اور وغیرہ جیسے عظیم اقدار انسانیت پر مشتمل تھا۔ نمبر 2، جس کے اثاثے میں شہادت راہ خدا اور خون ناحق شامل ہو، خون ایسے شہیدان راہ خدا سے نسبت گراں قدر رکھتا ہو جن کے راس و رئیس نواسۂ رسول خدا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ہو۔ نمبر 3، اس اثاثے میں اسیر خواتین اور بچگان بھی ہیں، جن میں ہر ایک اپنے اپنے شہید راہ پروردگار کا دفاع کر رہا ہے، اور بلند پایہ و عظیم اس احساس سرفرازی اور افتخار سے سر کو بلند کیے ہوئے مصروف سفر ہے۔ روایت صحیح کے مطابق اس تمام عرصہ سفر میں ان اسیروں کے دست و بازو ایک ہی حلقہ زنجیر میں بندھے ہوئے ہیں، جس کے آخر میں سیدہ زینب اور سید سجاد کے گلوہائے مبارک ہیں۔ کتاب مناقب شہر آشوب۔ نمبر 4، اس کاروان اسیران کی کیفیت یہ کہ اس کے چھوٹے بڑے
اس کے بڑے چھوٹے سب افراد ایک ہی رسی میں بندھے ہوئے ہیں اور سب کو اکٹھا ہی سفر کرنا پڑ رہا ہے۔ انتہائی ظلم صاف ظاہر ہے کہ حضرت رقیہ و امام محمد باقر جیسے کمسین بچے ذرا اپنے دامن خیال کو وسعت دے کر دیکھیں۔ دوسرے اسیروں کے ہمراہ قدم نہیں اٹھا سکتے۔ جب بڑے ایک قدم چلتے ہیں تو بچوں کو کم از کم 2 قدم اٹھانا پڑتے ہیں۔ بالفاظ دیگر ان بچوں کو دوڑنا پڑ جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ بچے اس عالم میں کس قدر خستہ حال ہوتے ہوں گے۔ ان کے گلوں کی رسیاں کھنچ جاتی ہوں گی، زمین پر گر پڑتے ہوں گے تو دشمن ان پر تعزیانیں برساتا نظر آتا ہے کہ یہ بچے سب بڑوں کے ہمراہ مصروف سفر رہیں۔ یہ وحشی پن خود اپنے مقام پر ثانیہ زہرا کے لیے دشمن کے ظلم و بہیمیت کی انتہا کو ظاہر کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس سب کچھ کے باوجود ثانیہ زہرا اپنے اس اثاثۂ سفر کے ساتھ رواں اور اپنے ہدف کے حصول میں ہمتاً مصروف ہیں۔ ان بچوں کو نہ صرف سنبھال رہی ہیں بلکہ ان تمام حالات کو دوام بخش رہی ہیں، حتیٰ کہ ان تمام مظالم کی روداد و تفصیل عراق اور ایران و مصر دیگر ممالک میں لوگوں کے ذہنوں اور کانوں تک پہنچ کر رہتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ہم کتاب کے پارٹ نمبر 25 کا اختتام کرتے ہیں۔